اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارا 11th کا اردو کا کلاس ہے جس میں آج ہمارا موضوع ہے سلک روٹ. اس کا خلاصہ ہم پڑھیں گے. اسے تحریر کیا ہے عبد الغنی شیخ نے. تو سلک روٹ جو ہماری درسی کتاب میں مضمون ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، اس میں جو مصنف ہیں وہ کیا کہتے ہیں. مضمون سلک روٹ عبد الغنی شیخ کا لکھا ہوا ایک تاریخی مضمون ہے، یعنی کہ یہ ایک تاریخی مضمون ہے جو عبد الغنی شیخ نے لکھا ہے. یہ مضمون ان کی تحریر کردہ تاریخی کتاب لداخ تہذیب اور ثقافت سے ماخوذ ہے، یعنی کہ یہ اسی کتاب سے نکالا گیا ہے یہ مضمون، اور اس میں لداخ کی ثقافت اور تہذیب کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو اس میں سے ہمارے لیے یہ مضمون اس درسی کتاب میں لایا گیا ہے. اس میں کیا کہتے ہیں، اس مضمون میں دنیا کی سب سے مشہور لمبی پر اسرار شاہراہ سلک روٹ کی تاریخی اہمیت اور افادیت کی وضاحت کی گئی ہے. شاہراہ کہتے ہیں لمبی سڑک. اس میں ایک سڑک کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا سلک روٹ نام کیسے پڑا ہم اس کو جانیں گے. تو دیکھتے ہیں آگے کیا کہتے ہیں مصنف نے اس مضمون میں سلک روٹ کی اقتصادیاتی، سماجی اور تہذیبی پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے. سلک روٹ جو شاہراہ ابریشم کے نام سے بھی مشہور ہے، قدیم دنیا کی سب سے لمبی شاہراہ ہے جو روئے زمین پر انتہائی دشوار گزار خطوں سے گزرتی تھی. یہ چین سے ہوتی ہوئی یورپ میں قدیم سلطنت روما تک جاتی تھی. چین کے شہر گوانگ زہو سے بحر روم کی بندرگاہ تک اس کی لمبائی تقریباً 15,000 کلومیٹر تھی. یعنی کہ پرانی تہذیب، پرانے زمانے سے یہ سڑک جو روما تک پہنچتی تھی، اور پھر وہاں سے چین سے لے کر بحر روم کی بندرگاہ تک اس کی لمبائی، اس کی مسافت 15,000 کلومیٹر تھی. ایک سرے سے دوسرے سرے تک، یعنی کہ سڑک کے ایک کنارے سے دوسرے سرے تک مال و اسباب کی نقل و حمل میں 1 سال کا عرصہ لگ جاتا تھا. اتنی لمبی سڑک تھی کہ اس میں اگر ہم کہیں اس سڑک کے ذریعے کوئی مال و اسباب لے جاتے تھے تو 1 سال کا عرصہ درکار ہوتا تھا. شاہراہ پر بہت سارے قصبے اور بستیاں آباد تھیں. مسافروں اور تاجروں کے لیے رہائش کے لیے جا بجا سرائیاں بنی ہوئی تھیں، یعنی کہ اس کے اوپر لوگوں مسافروں کے لیے آون جاون کے لیے بہت ساری رہائش کا سامان مہیا کر رکھا تھا. مال کی نمائش اور خرید و فروخت کے لیے ایمپوریم بنے ہوئے تھے. دکانیں جگہ جگہ پر بنی ہوئی تھی، شو رومز جن کو ہم کہتے ہیں وہ بنے ہوئے تھے. اس شاہراہ پر صدیوں تک تاجر، یاتری، فوجی، مبلغ اور مسافر گزرے ہیں. یعنی کہ اس سڑک کو ہر ایک نے ناپا ہے، ہر ایک اس پر چلا ہے. اس وقت کے دور میں فوجیوں کے لیے، یاتری جو سفر کرنے والے سیاح لوگ تھے، اسی طرح تبلیغی جماعت کوئی اپنے مذہب کا پرچار کرنے کے لیے جاتے تھے، تو انہوں نے اس سڑک کا سفر کیا ہے. یہ لوگ جہاں جہاں سے گزرتے تھے وہاں اپنی تہذیب کی چھاپ اور نشان چھوڑ جاتے تھے. تو جب یہ گزرتے تھے تو اپنا کوئی نشان وہاں پر چھوڑ جاتے تھے، تو اس سے لگتا تھا کہ کوئی آدمی گزرا ہے، کس تہذیب کا گزرا ہے، کس مذہب کا گزرا ہے، کس حساب سے گزرا ہے، تو ایسا کوئی نشان چھوڑ جاتے تھے. جرمنی کے ایک محقق اور جغرافیہ داں، یعنی کہ جغرافیہ جاننے والے، اور تو انہوں نے، جن کا نام یہ باروین رشتافین نے ریشم کی مناسبت سے اس شاہراہ کا نام سلک روٹ رکھا. یعنی کہ ریشم کا کاروبار اس سڑک کے ذریعے چین سے ہوا کرتا تھا، تو اس کا نام انہوں نے رکھ دیا سلک روٹ. اس شاہراہ کا، اس سڑک کا نام سلک روٹ نام رکھ دیا، یعنی کہ ریشم کا راستہ جہاں سے ریشم کی درآمد ہوتی تھی. سلک روٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے کم از کم 200 سال پرانی ہے. یعنی کہ یہ جو سڑک ہے، یہ شاہراہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے 200 سال پرانی سڑک مانی جاتی ہے. تجارت اور برآمدات کے علاوہ شاہراہ ابریشم کی تہذیبی، تمدنی اور ثقافتی اہمیت رہی ہے. مختلف مذاہب کی تشہیر اور تبلیغ کے حوالے سے بھی اس عظیم شاہراہ کی اہمیت ہمیشہ قائم و دائم رہے گی. یعنی کہ یہ سڑک جو ہے خالی ریشم کی درآمد کے لیے ہی نہیں بلکہ بہت سارے کاموں کے لیے استعمال کی جاتی تھی، اور بہت سارے مذاہب کی تشہیر کے لیے جو لوگ ادھر ادھر آتے تھے اپنے مذہب کا پرچار کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا تھا. اس شاہراہ کی بڑی تجارتی اہمیت رہی ہے. اس راستے سے مختلف ممالک کے مابین بے شمار اشیاء کی برآمدات اور درآمدات کا سلسلہ صدیوں تک چلتا رہا.
یعنی کہ امپورٹ ایکسپورٹ جسے ہم کہتے ہیں، سامان یہاں سے لانا اور یہاں سے کوئی چیز لے جانا، تو اس کا بہت سارے ملکوں کے درمیان یہ معاملہ چلتا رہا اس سڑک سے کے ذریعے۔ اس راستے پر چین سے ریشم، کاغذ چھپائی کا سامان، بلوریں، برتن اور بارود برآمد ہوتے تھے، یعنی کہ چین سے یہ چیزیں آتی تھی، بلور آتے تھے، برتن آتے تھے، بارود آتے تھے، کاغذ آتا تھا چھاپنے کے لیے جو استعمال ہوتا تھا، تو یہ چیزیں آتی تھی۔ وسط ایشیا سے گھوڑے، عطریات یعنی کہ عطریات، ناشپاتی اور اخروٹ برآمد کیے جاتے تھے۔ وسط ایشیا سے باقی ملکوں میں ان چیزوں کو برآمد کیا جاتا تھا۔ ہندوستان کی برآمدات میں کپاس یعنی کہ روئی، کپاس، کالی مرچ اور سندل کی معطر لکڑی شامل تھی، یعنی کہ سندل کی لکڑی ہوتی ہے جو بہت خوشبودار ہوتی ہے، تو ان چیزوں کا کاروبار کیا جاتا تھا اس سڑک کے ذریعے۔ مغرب سے شیشے اور شیشے کی آرائشی سامان مشرق کے ممالک میں برآمد کیے جاتے تھے۔ مغرب سے انگور کی بیلیں یعنی کہ گریپس، انگور کی بیلیں اسی راستے سے آئیں اور مشرق نے شراب کشید کرنا سیکھا، یعنی کہ مغرب سے ہی انگور کی بیل آئی اور اس کے ذریعے فرمنٹیشن کر کے اس کو ہم یعنی کہ یہاں کے جو شراب کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے استعمال کیا گیا۔ تجارت کے فروغ کے ساتھ ان خطوں کی مصنوعات کی درآمدات اور برآمدات میں اضافہ ہوتا گیا، یعنی کہ کاروبار میں آنے جانے میں اور امپورٹ ایکسپورٹ کرنے میں بہت سارا وقت لگ گیا اور یہ سلسلہ چلتا رہا، یعنی کہ دن بدن اس میں ترقی ہوتی گئی۔ تجارت و برآمدات کے علاوہ شاہراہ ابریشم کے شاخوں کے راستوں سے دنیا کے بڑے بڑے مذاہب اس خطے میں پہنچے۔ سلک روٹ نے ایک دوسرے کو تہذیب، کلچر، علم و عرفاں اور فنون لطیفہ سے روشناس کیا، جن کی وجہ سے مشرق و مغرب پر بڑے گہرے اور قوی اثرات پڑے۔ یہی خصوصیات سلک روٹ کی تاریخی اہمیت کو بڑھاتی ہیں اور عالموں، دانشوں اور محققوں کو دعوت فکر دیتی ہیں، یعنی کہ یہ وہ راستہ تھا جس کے ذریعے مذاہب کا کام، جس کے ذریعے کاروبار کا کام، جس کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک میں سامان ادھر ادھر درآمد کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور بہت سارے مسافر غرضے کے ہر ایک چیز کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنے مشہور سفر نامے میں یعنی کہ مارکو پولو ایک عظیم مغربی سیاح تھا جو دنیا کی سیر کرتا تھا، ہر ملک میں جاتا، تو اس نے اپنی اس سفر نامے میں لکھا ہے، انہوں نے اپنے مشہور سفر نامے میں شاہراہ ابریشم کا تذکرہ کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ سلک روٹ کا ریگستانی حصے پر مجھے مصائب کا سامنا کرنا پڑا، یعنی کہ سلک روٹ میں اس شاہراہ ابریشم میں اس بڑی سڑک میں جس کا نام سلک روٹ رکھا گیا ہے، اس میں جو ریگستانی علاقہ ہے اس میں مجھے بہت سارے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور سفر کے 30 دن بڑے مشکل ترین تھے، یعنی کہ اس کا جو سفر تھا اس شاہراہ پر وہ 30 دن کا تھا، تو یہ کہتا ہے کہ مجھ پر یہ بڑے مشکل دن گزرے، کیوں؟ اس دوران ایک رات اور ایک دن کے سفر کرنے کے بعد پانی ملتا تھا، یعنی کہ اتنا دور پانی ہوتا تھا کہ ایک دن اور ایک رات کی مسافت طے کرنے کے بعد کہیں پانی کا نام و نشان ہاتھ آتا تھا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا اس سبق کا خلاصہ۔